شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دلائل الخیرات شریف میں ایک بڑی ایمان افروز روایت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ درود پاک اس کے منہ سے فوراً نکل کر پھیلنے لگتا ہے اور دریاؤں پہاڑوں سے گزرنے لگتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا ہے تو وہ شجر حجر بحر یہ سب کے سب سے گزرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا۔ تو وہ ساری اشیاء یعنی کہ درخت شجر وغیرہ یہ سب کے سب اس درود پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد العظیم العاج القدر العظیم الجاہ۔ ایک ایمان خور حدیث میں نے پڑھی، ترمذی شریف جلد دوسری میں حدیث ہے اور بہت ہی مستند حدیث، اور سرکار کا کرم ہے، سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم گناہ گاروں پر چھماچم برس رہی۔ تو ایک حج نہیں بلکہ 100 حج کا ثواب کس کے لیے؟ حدیث شریف ہے کہ جو صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ کہہ لے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ 100 حج، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اس حج پر نہ جائے، صاحب اس حج سے تو یہ حج آسان ہے کہ 100 حج کا ثواب مل گیا، 100 حج کون کرے کہ اتنا خرچہ کریں، اتنا سفر کریں اور پھر جناب والا ایک حج کا ثواب، اور 100 بار سبحان اللہ صبح شام کہہ دیں تو 100 حج کا ثواب۔
تو یہ تو ہم ڈیلی 100 حج کا ثواب کما سکتے ہیں. کوئی یہ سوچ کر 2 حج ترک نہ کرو. دیکھیے یہ 100 حج کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ حج بھی اپنی جگہ پر ہے. تو اس 100 حج کے ثواب میں مدینہ نہیں، مدینہ ہے نظر کا. اب آپ کو آتا ہو تو آتا ہو، ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو اس حج میں جاؤ گے تو مدینہ نظر آئے گا جو عاشقوں کی جنت ہے. پھر یہ کہ اس حج کے طفیل اور بہت سارے حج نصیب ہو جائیں گے. مثال کے طور پر حرم شریف میں کعبۃ اللہ معظمہ میں آپ گئے، حرم شریف میں مسجد حرام، وہاں ایک نیکی کی 1,00,000 نیکی ہے. اب یہی سبحان اللہ جو یہاں پڑھ رہے ہیں 100 بار، صبح شام اگر آپ نے حرم شریف میں 200 بار پڑھ لیے تو 1,00,000 گنا ثواب ہو جائے گا. تو حساب لگائیے ایک دن میں کتنے اچھا ثواب ہو گیا، کتنا ہو گیا. چلو جو بھی لگا ہوا کروڑوں تک حساب پہنچ رہا ہے. تو ایک نیکی کی وہاں 1,00,000 نیکی، تو 100 حج میں ہو گئے 1,00,000 100، 1 کروڑ ہو گیا 1,00,000 100 100 کا 1 کروڑ ہوتا ہے. تو آپ اس حج کے لیے جاؤ گے تو روزانہ 1 کروڑ حج کا ثواب تو آپ نے کیوں چٹکی میں حاصل کر لیا. اس کے علاوہ جو نیکی کرو وہاں 1,00,000 کا حساب. یہاں آپ 1,00,000 بار درود شریف پڑھو، پوری رات نکل جائے درود شریف 1,00,000 آپ نہیں پڑھ سکتے، نہ اتنی کسی میں ہمت. ظاہر ہے ہم کو تو اس کی تسبیح شروع کرو تو وہ بھی پوری نہ ہو، اس سے پہلے شیطان تھپکی دینا شروع کرتا ہے کہ اب سو جا، رات دیر ہو گئی. لیکن وہاں مسجد حرام شریف میں 1 درود شریف پڑھو تو 1,00,000 درود شریف کا ثواب، وہاں 1,00,000 کا بھاؤ. یا 2 رکعت نفل پڑھو تو 2 ہی کا ثواب. حرم شریف میں 2 رکعت پڑھو تو 2,00,000 رکعتوں کا ثواب. تو یہاں کے 2 حج سے وہاں کے 1 حج کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ ثواب اپنی جگہ پر. اسی طرح پھر مدینہ مسجد نبوی شریف میں چلے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جو 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو 1 حج کا ثواب. اور اسی طرح مسجد نبوی میں ایک نیکی کی 50,000 نیکی ہے. 1 بار درود شریف پڑھو آپ کو 50,000 درود شریف کا ثواب. 1 کلمہ طیبہ پڑھو تو 50,000 کلمہ طیبہ کا ثواب. تو یوں وہاں بھی بڑھ جاتا ہے حساب. اچھا اب جناب والا جہاں 1,00,000 نیکی ہے، 1 کی 1,00,000، وہاں 1 کی 50,000. تو پھر اس حساب سے لالچ تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تو مکہ مکرمہ میں رہا جائے، مسجد حرام میں رہا جائے، مدینے کون جائے کہ وہاں تو 1 کے 50,000 ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ لیکن میں آپ کو وہاں 1,00,000 کی تعداد کو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. بھائی مکہ اور مدینہ دونوں ہمارے سروں کے تاج. مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نے. مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں بھی میرے آقا نے سانس لیے، مکہ مکرمہ کی ہواؤں میں بھی میرے آقا کے جلوے دیکھے. اس سے تو کسی کو انکار نہیں. روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، اے مکے کی ہوا آج کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہی ہے. تو سرکار کو دیکھا ہے مکے کی ہوا نے. تو ہمارے لیے مکہ بھی سر کا تاج کہ مدینہ بھی سر کا تاج. اب مکہ مکرمہ میں مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، وہاں 1 نیکی کی 1,00,000 نیکی، اور مسجد نبوی شریف میں 1 نیکی کی 50,000 نیکی. اب 1,00,000 اور 50,000 کا فرق میں عرض کر دوں. حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ وہاں 1,00,000 مطلب تعداد تو ہے، لیکن مالیت 50,000 کی یوں زیادہ ہے. اس کی مثال میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھاؤں. بھائی ایک جگہ تو ہے روپے کے 1,00,000 نوٹ ہے، اور دوسری جگہ ہے 50 روپے کے 50,000 نوٹ. تو 1,00,000 نوٹ بڑھ گئے یا 50,000 نوٹ بڑھ گئے؟ 50,000 بڑھ گئے نا، کہ 100 کے ہیں 50,000 نوٹ اور 1 روپے کے 1,00,000 نوٹ. تو مکہ مکرمہ میں تعداد زیادہ اور مدینہ منورہ میں مالیت زیادہ. دوسرا ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ 1 نیکی کی 1,00,000 نیکی تو ہے، مگر 1 گناہ کا 1,00,000 گناہ بھی ہے. اگر معاذ اللہ حرم شریف میں
ایک بار کسی کی غیبت کی تو وہ 1,00,000 بار غیبت کی، ایک بار جھوٹ بولا تو وہ 1,00,000 بار جھوٹ بولا، ایک بار داڑھی منڈائی، لوگ وہاں بھی داڑھی منڈواتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جب عمرہ کرتے نا تو سر منڈواتے تو ساتھ میں گاڑی بھی منڈوا دیتے ہیں، بڑا ان پر طرف آتا ہے، کہیں عقل ملتی ہوتی تھوڑی اس کو بھی دیا کہ کم از کم یہاں تو اس حرام فیل سے بچو، یا کیا ضرورت ہے تمہیں یہاں معاشرے کا چلوا تو وہاں تو تمہیں ملتا ہے، لیکن کیونکہ عقل نہیں، ایسا ماحول میسر نہیں تو بیچارے اس طرح کرتے ہیں، اللہ سب پر فضل و کرم کرے۔ تو جہاں آپ نے ایک بار داڑھی منڈائی ایک بار کا گناہ، وہاں ایک بار داڑھی منڈائی تو 1,00,000 مرتبہ گویا آپ نے معاذ اللہ، سوچ بھی نہیں سکتے کہ زندگی میں 1,00,000 بار آدمی نہیں کر سکتا جو وہاں ایک بار میں وہ کر ڈالتا ہے معاذ اللہ۔ تو وہاں ایک گناہ کے 1,00,000 گناہ بھی ہیں، لیکن وہاں مدینے پاک میں سرکار کی مسجد میں ایسا نہیں، ایک نیکی کی 50,000 نیکی ضرور ہے، لیکن ایک گناہ کا ایک ہی گناہ ہے۔ وہاں مطیعوں کا جگر، یعنی حرم شریف میں کعبۃ اللہ شریف، وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، بے نیازی سے وہاں، یعنی حرم شریف میں بے نیازی سے وہاں کاپتی پائی دامن، جو سے رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دے، کہ یہاں گناہ بھی مستانوار ڈھونڈتے ہیں کہ اب شفاعت کی چادر آئے گی اور ہمیں اپنے آگوش میں لپیٹ دیں گے۔ تمہارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مقدس مقامات ہمیں ضرور دکھائے۔ تو میں اب کر رہا تھا کہ جو صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اسے 100 حج کا ثواب ملتا ہے، 100 بار جو الحمدللہ پڑھا کرے روزانہ، 100 بار الحمدللہ صبح و شام، تو اسے 2 مجاہدین کو گھوڑے پر سوار کرنے کا، یعنی کہ ان کو گھوڑے پیش کرنے کا ثواب ملتا ہے، یا یوں فرمایا کہ دونوں الفاظ شریف میں 100 غازیوں کا ثواب ملتا ہے، اس نے 100 غزوات میں شرکت کی، جس نے 100 بار لا الہ الا اللہ کہا 100 بار صبح شام، تو اسے 100 آل اسماعیل سے 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو 100 بار اللہ اکبر صبح شام کہہ لے تو اسے اس قدر ثواب ملتا ہے، اس قدر ثواب ملتا ہے کہ اتنا ثواب اس دن کسی کو نہیں ملتا سوا اس سے کہ جو ایسا عمل کرے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ صاحب اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب، اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب، لیکن کبھی کبھی ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب غلام کا دور تو نہیں ہے، غلام آزاد کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں تو پتا نہیں، کیونکہ آج کل غلام کا دور نہیں، وہ جو جنگ ہو کافروں سے اور ان کو شکست ہو، پھر ان کا مال و اسباب یا ان کے جو بندے ہیں وہ ہاتھ آ جائیں، ان کے مرد عورت جو بھی ہاتھ آ جائیں، تو وہ مطلب ہے کہ غلام کہلاتے ہیں جس لشکر میں وہ آ گئے، تو اس کے مطلب احکام ہے۔ اب ایسی لڑائیاں نہیں، اب ایسے حالات نہیں، تو اب آج کل وہ مطلب وہ سے غلام نہیں ہوتے، کیوں تو ہر ایک غلام ایک دوسرے کا صاحب غلام حاضر ہے تو ہر ایک کہتا ہے، اگر کہ مطلب بات ایک بھی نہیں مانتا، کیونکہ وہ واقعی غلام نہیں ہوتا، یہ صرف مسکا ہوتا ہے، خوشاب ہے بھائی غلام حاضر ہے، اچھا صاحب آپ ذرا اجتماع میں آ جائیے، صاحب غلام بڑا مصروف ہوتا ہے، یہ غلامی ہماری تو پھر ہماری بات ایک نہ ماننی، تو یہ غلامی نہیں ہوتی، غلامی حقیقی ہو، جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہو، جیسے کہ ہم لوگ جھوم کر غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، لیکن عام طور پر جو یہ دعویٰ ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہوتا، کیونکہ غلام بول دینا بڑا آسان ہے، لیکن غلامی کا اظہار اپنے عمل سے یہ ہم جیسوں کے لیے ممکن نہیں۔ آپ غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، سرکار کی غلامی، سب کہیں گے ہاں، تو سرکار نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ مجھ سے پس کرو، داڑھی مڈانا حرام، فرماتے ہیں نا داڑھی بڑھاؤ مجھ سے پس کرو، اور میرے دشمن جو آگ پوچھنے والے ان کی مخالفت کرو، ان جیسے چہرے مت بناؤ، پھر آپ کی غلامی خطرے میں پڑ جاتی ہے، پھر کسی غلام کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ داڑھی رکھ لے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نمازیں پڑھو، جگہ جگہ فرمائے ہے نا، نماز کی محافظت کرو،
لیکن نماز ہم سے ایک نہیں پڑھی جاتی اور غلام ایسے کہ مدینے میں بکنے جا رہے ہیں، تو ایسی بھی تو بات نہیں ہونی چاہیے. تو عمل سے اظہار اور ایسا پکا اظہار ہو، ایسا پکا اظہار ہو اور پھر آرزو ہو، پھر یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آرزو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، پھر ظاہر ہے کہ غلامی کا مزہ ہے. تو مزہ اس میں کہ ہم مطلب ایسے غلام ادا کریں واقعی بن جائیں. البتہ ہم ہیں غلام، کوئی یہ نہیں کہتے کہ میں سرکاری غلام نہیں، یہ معاذ اللہ ضرورت نہیں ہوگی. میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ عملی طور پر نہیں، ہمارا زبانی دعویٰ ہے، اللہ کرے کہ ہم عملی غلام بن جائیں. تو میرے اسلامی بھائیوں، میں کر رہا تھا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے کا اتنا ثواب اتنا ثواب، کبھی یہ سوچا ہے یا نہیں سوچا آپ کو پتا، میں تو سوچتا رہتا تھا کہ یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہوتا ہو. تو پھر میں نے تھوڑی اس کی تحقیق کی، کتابیں کھول کر دیکھا کہ وہ حدیث سے تلاش کی جائے کہ غلام آزاد کرنے کا آگے کتنا ثواب. تو الحمدللہ مطلب یہ حدیث مجھے ملی کہ غلام جتنا اعلیٰ نسل کا آزاد کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب. تو عربی نسل جو غلام ہے نا، آل اسماعیل، وہ سب سے اعلیٰ نسل ہے. بس سرکار کے جو دیش کا ہو ان سے بڑھ کر تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو آل اسماعیل سے جو غلام ہیں عربی النسل، وہ سب سے اعلیٰ اور بیش قیمت مانے جائیں گے غلام. تو 100 بار صبح شام جو لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کو 100 آل اسماعیل جیسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عربی ہے. اچھا یہ تو پھر بھی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ آخر مطلقاً غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا. تو پھر حدیث شریف ملی مجھے کہ غلام کے جس عضو کو، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، مبلغین خاص کر کے نوٹ کر لیں، لیکن غلام کے جس حصے جسم کو آزاد کریں گے اتنا اپنا حصہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا. تو پورا غلام آزاد کیا تو پورے جہنم سے آزاد ہو گئے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اسے 100 عربی النفس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے صبح شام. تو بڑی آسانی ہے اس میں، الحمدللہ یہ غلام آزاد کرنے میں ہم کو بڑی آسانی. مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں برتن میں، پلیٹ میں، پیالے میں، وہ کھانا کھانے کے بعد ہم برتن کو چاٹ لیں، دھو کر پی لیں. برتن کو جو دھو کر پی لیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب جو برتن دھو کر کھانے کے بعد پی لیں. لیکن کرے کون؟ ہم کو تو شرم آتی ہے، ہم لوگوں کو سنتوں پر عمل کرنے میں بڑی شرم آتی ہے، گناہ کرتے ہوئے بالکل شرم نہیں آتی. مثلا داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، داڑھی مونڈتے ہوئے شرم نہیں آتی. بھائی داڑھی رکھنے سے کس سے شرم آتی ہے؟ عوام سے، ماں باپ سے، معاشرے سے، سیٹ سے، آفیسر سے، مینیجر سے، ان سے شرم آتی ہے، مذاق اڑاتے. حالانکہ داڑھی منڈاتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے. تو ہم کو مطلب ہم لوگ الٹے کہ گناہ کرتے ہوئے حالانکہ شرم آنا چاہیے، لیکن ہم بدنصیب جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہوئے شرماتے اور گناہ کرتے ہوئے بھولتے. کوئی شرماتا نہیں، گناہ کرتے ہوئے ہنستے. حالانکہ حدیث شریف میں کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم کو جائے گا. تو اصل شرم میرے اسلامی بھائیوں اس ذلیل معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. اصل شرم اللہ رسول کے ہو عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور قیامت میں کھڑے ہونے سے اصل شرم، قیامت میں کھڑا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. وہاں کی شرم سے اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو پناہ بخشے اور سب کے صدقے میں مجھ گناہ گار کو بھی، کہ ہمارے بے شمار گناہ ایسے ہوتے جو عوام میں ظاہر نہیں ہوتے لیکن باطنی طور پر گناہ ہوتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ان کا پردہ اٹھا دیا جائے. ارے اس کو ہم نیک سمجھتے تھے، اس کو ہم ایسا سمجھتے تھے پہنچا ہوا، یہ تو ایسا مطلب یہ اس کے کارنامے کہ قیامت میں ہمارا پردہ چاک نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سب کا پردہ رکھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. ایک شخص پر نظر پڑی، وہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف سے لپٹ کر رو کر دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو کل قیامت میں مجھے اندھا اٹھا.
शेख सादी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये अजीब शख्स है, ये अजीब गरीब दुआ मांग रहा है। आपने उसको झंझोड़ा, कहा भाई तू अजीब दुआ मांग रहा है, हम लोग क़यामत की आफियत मांगते हैं, तू कहता है या अल्लाह क़यामत में अंधा उठा। आखिर ये क्या फलसफा है? तो शख्स ने रोते हुए बताया कि भाई बात ये है कि ये दुआ में जो मांग रहा है उसका मफ़हूम ये है कि या अल्लाह अगर तेरे दरबार के शान शान मेरे अमाल नहीं तो क़यामत में मुझे इसलिए अंधा उठाना ताकि मैं तेरे नेक बंदों के आगे शर्मिंदा न हूं। शेख सादी ये खुदा को सुनकर बड़े मुतासिर हुए कि कोई बड़ा पहुंचा हुआ शख्स और बड़ा दूर अंदेश। आपने उनको पूछा मनमदा तू कौन है? तो उसने कहा अना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो मेरे इस्लामी भाइयों, हमारे लिए इस वाक़े में दर्से इबरत है कि पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी महमूद सुबहानी शीर लासानी गौसुल समदानी शहबाज लामकानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रुहुर रब्बानी के खौफ का और क़यामत की शर्म का ये आलम है। इस कदर क़यामत की शर्म से डरते, हालांकि आपकी रियासतें, आपकी नेकियां और इबादतें इस कदर हैं कि किताबों में मैंने पढ़ा है कि आप फरमाते हैं कि मैंने जो रियासतें और मुजाहदात किए अगर किसी पहाड़ पर भी रख दिए जाए तो वो पहाड़ भी मुतहम्मिल न हो, उस रियासत को वो भी बर्दाश्त न कर सके, वो भी फट। इस कदर आपने, इस कदर में जंगलों में सहराओं में 40-40 दिन तक 80-80 दिन तक आप भूखे प्यासे इबादत करें। और हमको अगर नाश्ता तो गट के करिए, दोपहर का खाना ना मिले तो पेट में मन भर जाता, मूड ऑफ हो जाता। दिन में 3 टाइम तो कम से कम चाहिए, 4 टाइम चल जाएगा, ओवर टाइम पे चल जाएगा, 3 के 2 नहीं हो सकते कमर सीधी में हमारा क्या। और वो बात कहिया फिर भी वो इस कदर अल्लाह से डरे और शर्माए क़यामत से, और हम इतने ढीठ और बेशरम हुए जा रहे हैं कि गुनाहों पर शर्म का कभी सोचा भी नहीं कि हमें शर्मिंदा भी होना चाहिए, गुनाहों पर डरना भी है। हम बंदों से जरूर डरते हैं, बात गुनाह ऐसे हैं कि हम बंदों से डरते हैं कि लोगों को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, अपना इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा, अपना भरम टूट जाएगा, वकार मजरू होगा। हम अगर अल्लाह के नजदीक अच्छे और मुआशरे के नजदीक जलील है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सेहत पर। अगर मुआज़ल्लाह अल्लाह के नजदीक हम बुरे हैं, मुआज़ल्लाह, और इस मुआशरे में हमें बिल्कुल अपने कंधों पर उठा रखा है, सर पे चढ़ा रखा है, इतनी इज्जत की बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया, हाथ बांधकर खड़े रहते हैं, ये इज्जत किसी काम की नहीं। हकीकी इज्जत वही है जो अल्लाह ताला की नजर में, अल्लाह के नजदीक जो मौजूद है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम वही है जो अल्लाह के नजदीक परहेजगार है। तो बात तो वही है कि जो अल्लाह के नजदीक अच्छा है वही अच्छा, जो अल्लाह के नजदीक अच्छा नहीं वो अच्छा हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में अच्छा करे और दुनिया की भी रुसवाई से बचाए कि अगर दुनिया में आसमानी पड़ गई, दुनिया में कुछ रुसवाई हो गई, जैसे बेशुमार भाई हमारे सुन्नतों से डरते हैं, इसीलिए डरते हैं कि लोग बेशुमार भाई मेरे थे जिनको हमारे से बड़ी लगन है, मोहब्बत है, खोखली मोहब्बत है, इसलिए कि मुआशरे से वो शर्माते। तो मैं तो इसी मोहब्बत को खोखली कहूंगा। हकीकी मोहब्बत है कि महबूब की अदा पर मर मिट जाए, चाहे टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन हमारे से मोहब्बत करते हैं बेचारे, तो वो क्या कंधे में रखा लेते हैं, पुड़िया बांध कर वो बगल में छुपा लेते हैं, बाल लोग रुमाल में छुपा लेते हैं, कभी थैली में रख लेते हैं, नमाज के टाइम पर बांधते हैं, तो वो शर्माते बेचारे। तो और यहाँ आकर बांध लेते हैं, उसको भी कई बेचारे कंधे पर रखते हैं। हालांकि अम्मा मुबारका सरकार की बहुत ही प्यारी सुन्नत, और हम लोगों ने ये सुन्नत छोड़ दी। हमारे से मोहब्बत दूर है लेकिन हम मुआशरे से शर्माते हैं। मेरे भाइयों, मुआशरे से न शर्माओ। अगर वाकई दिल में मोहब्बत है तो इसका इजहार सर से भी होने लग जाना चाहिए। बांधा करो सर पर अमामा, ये मोमिनों का ताज, मोमिनों का ताज है। एक एक एज पर क़यामत के दिन एक एक नूर मिलेगा, करोड़ों नूर इंशाअल्लाह आपके लिए क़यामत के दिन जमा हो जाएंगे। बार बार बांधते खोलते रहेंगे नूर को। और 2 रकात आप अमामे के साथ पढ़ोगे तो 70 रकातों से ज्यादा सवाब मिलेगा, वरना 2 ही का सवाब मिलेगा।
वो बड़े फजाइल हैं, सुन्नतें, तो इस सुन्नत को भी अपनाइए। अल्लाह ताला आप पर फजल करम फरमाए। सुन्नतों की मोहब्बत है। अभी मैंने जो फजाइल बताए वो हज के, वो भी शायद ही सबको याद हो, बहुत मुश्किल। क्या याद है आपको? तो हज का सवाब क्या पढ़ेंगे तो मिलेगा? एक बार सुभान अल्लाह पढ़ लें तो हज का सवाब मिलेगा। सही है ना? सही है ना? देखो मैं कई लोग एक बार में 100 बार सुबह शाम सुभान अल्लाह पढ़ेंगे तो 100 हज का सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। तो आप लोगों को याद बहुत कम रहता है, ये शिकायत तो मुझे आपसे रहेगी। सफेद लिबास सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद। सब्ज लिबास भी पहनना साबित है सरकार पे, मगर सही बात है कि मेरी तो हिम्मत नहीं होती कि सब्ज लिबास पहनूं। जो सब्ज रंग है, फिर कुर्ता पहनोगे तो पाजामा भी पहनना पड़ेगा, आप समझिए मेरी बात। तो सब्ज, हमारी मस्जिद में सब्ज बिछा दिए काली। मैंने तो कई बार कहा, जब मुझे पूछा होता तो मैं सब्ज रंग का मशवरा न देता। बार बार अपने कदम के नीचे सब्ज रंग आता है तो जरा तबीयत को अच्छा नहीं लगता, वैसा है जायज। अब ये जरूरी नहीं कि हर जायज काम को कर ही गुजरो। सब्ज रंग पर पाँव रखना जायज है, लेकिन रखने की कोई फजीलत भी तो नहीं है जो आदमी रखे। तो जरा दिल को मतलब है कि एक अजीब सा लगता है कि जिस सब्ज गुंबद से इतनी मोहब्बत करें, सब्ज रंग से इतनी मोहब्बत करें, वो पाँव तले रोते तो जरा तबीयत को अच्छा नहीं लगता। वैसे है जायज, लोग सब्ज चप्पल भी पहनते, किसी को रोक को नहीं सकते हैं, वो भी जायज, क्योंकि शरीयत का मसला जो है वो तो यही है। लेकिन अपनी तबीयत को अच्छा न लगे तो उसको क्या करें? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, तैबा का सही अफजल, मक्का ही बड़ा साहिब। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई, हमसे क्यों उलझता है? तो वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का इश्क का ज़ौक़ है। दोबारा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सब भी साबित, तो सब चादर ओढ़ेंगे तो किसी को बिछाने के लिए मसला हो जाएगा, बिछाकर मजा नहीं आएगा तो उसको बिठाए, आपको आएगा मुझे नहीं आएगा। तो तरह तरह के इज्जत देने के तरीके हैं। हम लोग खड़े हो जाते हैं, उसके मतलब ताज़ीम करते हैं, जिस तरह की मरद। ये आम एक कायदा है, कोई भी समझदार आलिम हो उससे पूछना, हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, कोई समझदार आलिम हो उससे पूछ लेना, मेरी बात की तस्दीक कर लेना कि मुसलमान किसी काम को अच्छा समझ कर करे, किसी काम को अच्छा समझ कर करे और वो शरअन मना न हो, शरअन वो मना न हो, अल्लाह के नजदीक वो नापसंदीदा न हो, तो अब मुसलमानों के मिलकर उस काम को करने से अल्लाह के नजदीक भी वो काम पसंदीदा हो जाता। ये बिल्कुल एक आम कायदा, वरना तो ये कि बड़ा निजाम धर्म पर है। अब ये इस तरह की आरसीसी की जो मस्जिद है, ये अपने कंक्रीट की पक्की मस्जिदें पहले तो नहीं होती, खजूर के तने उस तरह, तो मुसलमान अच्छा समझ कर करते हैं, तो इसको बुरा कोई भी नहीं कह सकता। तो अब ये मस्जिद बनाओगे तो सवाब तो मिलेगा आपको, ये गुनाह होगा आपसे मुतालबा तो नहीं होगा कि खजूर के दरख्त काट के लाओ, उसके सुकून गाड़ो और चटाई की या गारे की मट्टी मिलाकर छत बनाओ और गारे का फर्श रखो। पहले इतना गारा होता था फर्श पर, मस्जिद नबी शरीफ के मट्टी के, बारिश जब आता था तो सहाबा इकराम अपनी चादरों में और झोलियों में रेती डाल, हम लोग रेती बोलते हैं मट्टी को, कंकरी वाली जो मट्टी होती है ना, तो सहाबा इकराम वो कंकरियां भर के लाते थे और वो बिछाकर फिर उस मट्टी पर डाल देते थे मस्जिद नबी शरीफ के फर्श पर और उस पर सजदा करते थे। तो बनावटी मस्जिदों में फिर मानो कि आप सुन्नत के वाकई पाबंद। तो जब ये सारी नहीं हो सकती तो मना नहीं है, अब पक्के फर्श है, तो बेहतरीन कालीन बिछे हुए, आप जाकर देख लें। तो अब जब ये सब मना नहीं है तो तरह तरह के इज्जत देने के तरीके हैं। हम लोग खड़े हो जाते हैं, उसके मतलब ताज़ीम करते हैं, जिस तरह की मरद, तो ये सब मना नहीं है। तो भारत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कोई मुअज़्ज़िज़ शख्स आता था तो सरकार इस तरह उसकी मतलब इज्जत अफजाई फरमाते कि अपनी जो चादर उतार होती वो उतार के उसके लिए बिछा देते, उस मुअज़्ज़िज़ शख्स को अपनी मुबारक चादर पर सरकार बिछाते। अब खैर हम तो मुअज़्ज़िज़ हैं नहीं, हम तो आजिज़ गुलाम हैं। सरकार हमारे लिए चादर बेशक न बिछाए, लेकिन सरकार हमें चादर में छुपा ही नहीं तो सही। ये मतलब बड़ी साजत होगी कि अगर सरकार कयामत के रोज हमें अपनी चादर में ढांप ले। कयामत में बहुत देर है, इतना इंतजार कौन, कब्र ही में सरकार चादर में छुपा ले।
इसको भी बहुत कह अगर अभी भी अगर चादर बिछा दें हमारे सरों पर और है भी सरकार की चादर का साया हमें नजर ना आए तो क्या है, ये सरकार का कर्म है जो हम ये दिन गुजारे जा रहे हैं। अच्छा हाँ, रंग की बात हो रही, शब्द भी साबित लिबास का, सफेद भी साबित, सुर्ख धारीदार भी साबित। हाँ, सुर्ख लिबास मर्द नहीं पहन सकता। आजकल हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सुर्ख पहने फिरते हैं, सुर्ख, इसको मना है। एक बार एक सुर्ख जोड़ा पहनकर सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने सलाम किया, सरकार ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया, नाराजगी के साथ सुना। तो लाल जो है सुर्ख लिबास मर्द को नहीं पहनना चाहिए। सफेद हम पहनेंगे तुम्हारा मेरा मशवरा ये कि अगर आप मुनासिब समझे तो इस रंग की चादर चाहे तो है, वरना मतलब जैसी आपकी मर्जी। अब देखो ना, ये हमारे बेशुमार भाई बैठे और चंद भाइयों के सर पे अमामा नजर आता है, क्यों? ये तो यकीनन आइंदा जो मेरा सब चादरें होकर वो नहीं आएंगे, ये तो मुझे यकीन। इससे पहले मैं आपके सरों पर अमामे देखना चाहता हूँ, वो ज्यादा अफसर चादर से यकीनन बहुत ज्यादा अफसल अमामा। कम अज कम अमल ना करें, कम अज कम अमल ना करें तो मोहब्बत तो करें। ये भी बहुत बड़ी बात है। उन लोगों से तो हम अलग हो जाए कि जो माज़अल्लाह सुन्नतों से नफरत करते हैं, दूर भागते हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला हम पर अपना फज़्ल व करम फरमाए। तो बात बहुत दूर निकल गई, हमने सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इनकी हमने फजीलत सीखी है। अच्छा, फिर पिछली बार भी हमने कुछ सीखा था और मैंने कहा था अगर मैं ऐलान करूं तो वो पता कि आपने बारह के 10%, 5-7% प्यारे इस्लामी भाइयों को याद है, बाकी अक्सरियत को याद नहीं है। देखो सारे याद में उच्चारण, काफी लोगों को याद नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये इसलिए आपको इस तरह में मतलब जरा तलत्तुफ पैदा करता हूं कि आपको याद रह जाए, कि कहीं हाथ उठाना पड़ जाए तो फिर ये कि हम क्या जवाब देंगे। तो जवाब भी नहीं देना, आपकी मोहब्बत है, आप नाराज भी नहीं होना कि सारे तो हाथ उठवाकर शर्मिंदा करता है। ये मतलब मौके की मुनासबत से बात होती है, इसकी बात नहीं। तुम्हारा लिए कि बहुत आसान विर्द था, बहुत ही आसान। हर नमाज के बाद कितनी बार? 5 बार। 5 नमाज के बाद 7 बार, 5 और 2 7, ये कहना चाहते हैं। यानी 60 नहीं, 5 और 7, यानी सिर्फ 7, ये 7। तो 7 बार जो पढ़ ले उसकी फजीलत क्या है? 11 बार पढ़ ले उसका भी मैं मतलब जवाब देता हूं। देखो मुन्ने को याद है, फजीलत बाकी किसी को याद। जो हर नमाज के बाद इसे 7 बार पढ़ ले तो उसे अज़ाब कब्र से इंशाअल्लाह हिफाजत होगी उसकी, और उसकी लाश जमीन नहीं, उसका जिस्म जो है मरने के बाद इंशाअल्लाह सलामत रहेगा। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। चाबी में आपने देखा दंदाने होते हैं, मैं आपको दिखाऊं, नजर भी नहीं आएगी। ये चाबी में दंदाने 1 2 3 4, मेरी इस चाबी में 4 दंदाने। अगर इसके दंदाने 4 के मैं 3 कर दूं ताला खुल जाएगा। अच्छा, तो 4 के 5 कर दूं फिर तो खुलना चाहिए ना। माशाअल्लाह, बड़े समझदार है। दुनिया की मिसाल में फौरन समझ लेते हैं। तो यही जवाब 7 और 11 का जिस भाई ने किया कि मैं 11 पढ़ूं तो 11वीं वाले की मोहब्बत। अगर आज इशा की नमाज में हम 2 सजदों की बजाय 3-3 सजदे कर ले तो अब नाराज नहीं होंगे? भाई 3 सजदे करेंगे ना, और 5 रकातें पढ़ लेते 4 के बजाय, क्या ख्याल है? हाथ तो बने हो जाए। तो 4 रकातें ही जन्नत का दरवाजा खोल सकती है ना। चाबी में 4 ही दंदाने, 5 दंदाने हो गए तो जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकेगा। तो 7 बार या बारी वो पढ़ोगे तो ये फजीलत आपको मिलेगी। 11 बार पढ़ोगे तो हो सकता है फजीलत और बढ़ जाए। बहरहाल ये कि वज़ाइफ में और रात में ये काटा मैंने आपको इसी तरह तलत्तुफ में इसलिए समझा कि आपकी अकल में आ जाए। वरना लोग ये बोलते हैं कि साहब गिनने क्या जरूरत, कभी कभी सर हो जाते हैं, क्या ये गिनने का चक्कर है, गिन कर पढ़ते हो, तस्वीर घुमाते हो। गिनने की कोई जरूरत नहीं, बेहिसाब पढ़ो।
تو میں ان کو بھی یہی سمجھاتا ہوں کہ 5 رکعت پڑھ لیا کرو، کبھی 6 پڑھ ڈالو، کبھی 4-5 سجدے پہلے ساتھ ہی جانے دو، تو نہیں تو گننا چاہیے. اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہو، 4 بار کہو تو 4 بار تو اچھا ہے نا، مگر سنت کے خلاف کہنا ہے. اگر زیادہ تو 5 بار کہو، 6 بار مت کہو، 5 ہی بار کہو. اگر زیادہ کہنا ٹھیک ہے 7 بار کہو تو سنت ہے. تو یہ گنتی جو تسبیح ہے نا، ان کی گنتی ہوتی ہے. اس میں یہ تعداد ضروری ہوتی ہے کہ اگر ایک بار کم پڑھ لیا جب بھی وہ فضیلت نہیں ملے گی، ایک بار زیادہ پڑھ لیا جب بھی وہ فضیلت نہیں ملے گی، کہ وہی 40 کی مثال ہے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. سرکار نے کیوں فرمایا؟ سرکار سے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ 33 کی تو قید لگائی، گن گن کے کیا پڑھتے ہو؟ آپ پڑھے جا تو بس پڑھے جا نہیں، بلکہ گننے کی بھی اہمیت ہے. تو اسی طرح 7 بار یا باریوں ہر نماز کے بعد پڑھا کریں. زیادہ اگر پڑھنے کی خواہش ہے آپ کی یا باریوں تو پھر 200-400 بار بعد میں پڑھ لیا کریں، لیکن پہلے نماز کے بعد 7 بار صرف پڑھا کریں، کم زیادہ نہ کیا کریں. بھول کر اگر کم زیادہ ہو جائے تو اس کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اور وظائف میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر یہ شبہ ہوا کہ 6 بار پڑھے یا 7 بار پڑھے، اب کیا کرنا چاہیے؟ 6 بار پڑھے یا 7 بار، یا تو پورے ہو گئے یا ایک کم ہے، تو اب ایک اور پڑھ لینا چاہیے کہ زیادتی کی طرف مطلب جمع کرنا چاہیے. وظائف بھی ہے. 509 بنے کا واقعہ کہ ایک بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، اس کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ فلاں سال، فلاں ماہ، فلاں تاریخ، اتنے بجے ایک بچھو تجھے ڈنک مارے گا اور تو اس سے مر جائے گا. بادشاہ بڑا حیران پریشان، وہ دن آ گیا، وہ مہینہ، وہ سال، وہ دن آ گیا. تو اس نے جناب اپنے سارے کپڑے اتار دیے اس وقت کے آنے سے پہلے جو وقت نجومیوں نے بتایا کہ تجھے بچھو ڈنک مارے گا. اور اس نے لنگوڑ باندھنی، وہ بھی خوب گوشت آ کے صاف کر کے جھٹک جھٹک کے ایک لنگوڑ باندھی ایک کپڑے، کپڑوں میں تو بچھو کا بھی امکان ختم. پھر ایک گھوڑا اس نے منگوایا، خوب اس گھوڑے کو نہلایا دھلایا، دوائیں چھڑکی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا اس نے جتن کیے. اس گھوڑے کو اپنے زوم میں بالکل صاف کر لیا اس نے. اب اس گھوڑے پر بڑے احتیاط سے وہ سوار، نہ پاؤں میں جوتا نہ کچھ، کہیں بھی بچھو لنگوٹ کے ساتھ وہ سوار، اور وہ دریا میں کود گیا. تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے، اس پانی میں وہ مطلب کود گیا گھوڑے سے. کیا بچھو کہاں جائے گا؟ بچھو تو خشکی کا جانور ہے، میرا گھوڑا بھی صاف ہے، میرا بدن بھی صاف، کپڑے میں کوئی بچھو نہیں. اب دیکھتا ہوں بچھو کیسے آتا ہے، مجھے ڈنک مارتا ہے. جناب والا وہ مقررہ وقت آیا تو گھوڑے کو ایک مزے کی گرما گرمائی چھینک، اور جیسے ہی گھوڑا چھینکا اس کی چھینک سے ایک بچھو نکلا اور بادشاہ کے جسم پر بڑا ڈنک مارا. بادشاہ لڑک گیا. تو جب موت کا وقت آ جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، کوئی پناہ گاہ ایسی نہیں جو ہمیں موت سے بچا لے. ہوتی تو سب سے پہلے شاید نعمت چھپ جاتا، مگر کوئی ایسی پناہ گاہ نظر نہیں جاتی، ہے بھی نہیں جو ہمیں اپنی موت سے بچا لے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تفسیر روح البیان میں عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے. عبد الملک بن مروان گھبرائے کہ اب ادھر سے فرار. تو اس نے اپنے خاص وفادار غلام ساتھ لیے، کچھ وفادار فوج کا دستہ لیا اور اس کے ساتھ ہو کر وہ گھوڑے میں سوار ہو کر چل پڑا. اس قدر وہ سہما ہوا تھا تعاون سے کہ وہ نیچے نہیں اترتا تھا گھوڑے سے، کہیں مجھے جراثیم لگ جائیں گے تعاون کے. وہ گھوڑے پر سو جاتا تھا. ایک بار رات کو چلتے چلتے سفر کے دوران سے نیند نہیں آ رہی تھی، تو اپنے غلام سے کہا کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، کوئی سی دل بہلانے والی بات بتا. تو غلام نے اس کو بتایا. غلام دانا تھا، اس نے اس کو قصہ سنایا کہ ایک شیر اور لومڑی کی دوستی تھی، اور لومڑی پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، شیر سے ڈرتے ہوئے شیر اس کو بچا لیتا تھا. ایک بار
ایک عقاب لومڑی پر جھپٹنے لگا تو لومڑی ایک بار میں تو بچ گئی اور اٹھ کر وہ فوراً چھلانگ لگا کے شیر کی پیٹھ پر بیٹھ گئی. عقاب نے دوسری جھپٹ ماری اور لومڑی کو لے اڑا. اب لومڑی چلانے لگی, اپنے شیر کو مدد کے لیے پکارنے لگی. تو شیر نے کہا کہ زمین پر جو جانور ہیں, زمین پر جو جانوروں کے ذریعے آفتیں آ سکتی ہیں اس سے تو میں بچا سکتا ہوں, لیکن آسمان سے جو آفت نازل ہو اس سے میں کیسے بچاؤں؟ کہ عقاب تو آسمان سے نازل ہوا تجھے لے اڑا, میں عقاب کے پیچھے دوڑ نہیں سکتا, اڑنے کی طاقت نہیں ملی. بادشاہ کی عقل میں بات آ گئی. عبد الملک بن مروان خلیفہ, ویسے عام طور پہ یہ بادشاہ لوگ مخ مافی ہوتے ہیں, جن کے پاس کرسیاں آتی ہیں نا, کرسی والے مخ مافی ہو جاتے ہیں. اکثر وہ تو پھول جاتے ہیں, ان میں اتنی عقل وقل رہتی نہیں, عام دیکھا ہی نہیں جاتا. تو وہ بھی مطلب ایسے اس کی عقل گھر مار گئی, تعاون سے بھاگا تھا جان بچا کر. تو جب یہ قصہ سنا تو پھر اس کی کھوپڑی میں آ گئی بات کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے کہ میں اتنا بھاگ تو رہا موت سے ڈر کر, لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ میں موت کے منہ میں بھاگا جا رہا. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں, دیوانے چل مدینے چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, دیوانے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں. اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں, اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, دیوانے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں. بنے گا جانے کا پھر بہانہ, کہے گا کر کوئی دیوانہ, بنے گا جانے کا پھر بہانہ, کہے گا یا کر کوئی دیوانہ, کہ چلو نیازی تمہیں مدینے, مدینے والے بلا رہے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, دیوانے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, دیوانے چل مدینے چلتے ہیں. دل کی حسرت وہ پوری فرمائیں اس طرح مجھ کو طیبہ بلوائیں, دل کی حسرت وہ پوری فرمائیں اس طرح مجھ کو طیبہ بلوائیں, کہ میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے, میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے, آؤ طیبہ کو ساتھ چلتے ہیں,
چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، دیوانے چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، دیوانے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، دیوانے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا یا کر کوئی دیوانہ، کہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، دیوانے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، دیوانے چل مدینے چلتے ہیں، دل کی حسرت وہ پوری فرمائیں، اس طرح مجھ کو طیبہ بلوائیں، دل کی حسرت وہ پوری فرمائیں، اس طرح مجھ کو طیبہ بلوائیں، کہ میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے، میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے، آؤ طیبہ کو ساتھ چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، نقش کر لے سینے پر
سرور دین کو نقش کر لے سینے پر نام سرور دین کو، یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں، یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں، صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں، وہ طیبہ کی گلیاں ہیں، جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے سلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔